بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایم کے این سپیکس کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین گرامی، بہلول کا نام تو آپ نے ضرور سنا ہوگا، جنہیں بہلول دنا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ 5ویں صدی خلیفہ ہارون رشید کے دور مارچ 766 سے مارچ 809 میں ایک فلاسفر، ولی کامل اور درویش کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ ان کا کوئی گھر یا ٹھکانہ نہیں تھا، شہر میں ننگے پاؤں پھرتے اور جس جگہ تھک جاتے وہیں ڈیرا ڈال لیتے، کیونکہ وہ عشق الہی میں گم اور ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہوتے تھے۔ بہت کم لوگوں کی طرف دیکھتے، لیکن جب کسی عوام کی طرف منہ کرتے تو حکمت اور دانائی کی بہت سی عجیب و غریب باتیں کرتے۔ کوفہ میں پیدا ہونے والے بہلول کا اصل نام وحید بن عمرو اور تعلق عرب قبیلے بنو امان سے تھا۔ ان کے والد چھٹے امام جعفر صادق کے شاگرد تھے، لیکن کچھ وقت 7ویں امام موسیٰ کاظم کی صحبت میں بھی گزرا۔ بہلول کا شمار بھی امام موسیٰ کاظم کے پیروکار میں ہوتا تھا۔ جب خلیفہ ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم کو قید کرنے کے بعد ان کے تابعین کے خلاف کارروائیاں شروع کی تو وحید اور کچھ لوگوں نے امام سے قید خانے میں ملاقات کر کے آئندہ آنے والے مسئلوں کے لیے ہدایت مانگی۔ امام عالی مقام نے جواب میں صرف ایک لفظ جیم لکھ کر اپنے عقیدت مندوں کے حوالے کر دیا۔ ہر شخص نے جیم کو اپنے اپنے انداز میں لیا، کچھ نے اسے جلا وطن سمجھا اور بعض نے اس کے معنی جبل یعنی پہاڑوں میں روح پوشی لی، لیکن وحید نے اسے جنون یعنی مجنونیت میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے اپنی شاہانہ زندگی ترک کی اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گلیوں میں نکل آئے۔ خلیفہ ہارون رشید سے ان کی ملاقات 188 ہجری میں خلیفہ کے سفر حج کے دوران کوفہ میں ہوئی، جس کا ذکر امام ابن کثیر نے بھی لکھا ہے۔ بہلول نے ہارون کو جو نصیحتیں کی، ان سے متاثر ہو کر وہ انہیں اپنے ساتھ بغداد لے آیا، اور پھر بہلول کا ٹھکانہ بغداد کی گلیاں ہی رہیں۔ بہلول کا مزار بھی بغداد میں ہی ہے، جس کے ایک گوشے کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں سکھ مذہب کے بانی گرو نانک نے چلہ کاٹا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن بہلول دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھا گیلی ریت کی ڈھیریاں بنا رہا تھا، اور ہارون رشید کی چہیتی ملکہ اپنے محل سے بیٹھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ مٹی کی ڈھیری بناتا اور پھر خود ہی اسے گرا دیتا۔ ملکہ اپنے سہیلیوں کے ساتھ دریا کنارے آئی اور پوچھا، کیا کر رہے ہو بہلول؟ بہلول نے ادائے بے نیازی سے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے سوال کیا، اگر کوئی تم سے یہ محل خریدنا چاہے تو فروخت کرو گے؟ بہلول نے کہا، ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ اس پر ملکہ نے پوچھا، بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے بے ساختہ کہا، 3 درہم۔ بعض لوگوں نے 1 درہم بھی لکھا ہے۔ ملکہ کے حکم پر بہلول کو 3 درہم اسی وقت ادا کر دیے گئے۔ یہ واقعہ ملکہ نے اپنے شوہر خلیفہ ہارون رشید کو بتایا، جسے خلیفہ نے مزاق میں ڈال دیا۔ لیکن رات کو ہارون نے خواب میں جنت کا منظر دیکھا، جن میں آبشاروں اور مرغزاروں کے علاوہ خوبصورت محل بھی شامل تھے۔ سورف یاقوت کے ایک محل میں اس کی زبیدہ کا نام بھی لکھ دیا۔ ہارون نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح، کیونکہ یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچا، دربان نے اسے روک لیا۔ ہارون رشید کہنے لگے، اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہے، اس لیے مجھے اندر جانا ہے۔ دربان نے کہا، نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے صرف اسی کو اندر جانے کی اجازت ہے، لہذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ جب دربان نے ہارون کو پیچھے ہٹایا تو اس کی آنکھ کھل گئی، لیکن بیدار ہونے پر خیال آیا اللہ تعالیٰ نے زبیدہ کے حق میں بہلول کی دعا قبول کر لی ہے۔ چنانچہ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا۔ اگلی شام وہ بہلول کو تلاش کرتا دریا کنارے پہنچ گیا۔
बहलोल एक जगह बैठे इसी तरह मकान बना रहा था। हारून ने पूछा, क्या कर रहे हो बहलोल? बहलोल ने कहा, जन्नत का महल बना रहा हूँ। हारून ने पूछा, बेचोगे? तो बहलोल ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूँ और बेचता भी हूँ। हारून ने सवाल किया, बताओ एक महल की कीमत क्या है? तो बहलोल ने जवाब दिया, तेरी पूरी सल्तनत। हारून रशीद ने कहा, इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता। कल तो आप 3 दिरहम के बदले दे रहे थे और आज पूरी सल्तनत मांग रहे हैं। बहलोल देना ने कहा, खलीफा कल बिना देखे मामला था और आज तो तुम महल देख कर आए हो। खलीफा ये सुनकर मायूसी से घुटनों के बल बहलोल देना के सामने बैठ गया और कहने लगा, हजरत आप मुझसे मेरी सारी सल्तनत ले लें लेकिन मुझे एक महल दे दें। जब बहलोल दना ने खलीफा की आजिज़ी देखी तो कहा कि मैं तुम्हारी इस सल्तनत का क्या करूँगा? इस दुनिया की मोहब्बत तो बहुत से गुनाहों की जड़ है। जाओ अपनी सल्तनत अपने पास रखो, मैं इस महल को भी तुम्हारे लिए 3 दिरहम में फ़रोख्त करता हूँ। एक दिन बहलोल बाज़ार में बैठे थे कि किसी इंसान ने पूछा, बहलोल क्या कर रहे हो? बहलोल ने कहा कि बंदों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूँ। इस शख्स ने कहा, फिर क्या बना? बहलोल ने कहा कि अल्लाह तो मान रहा है लेकिन बंदे नहीं मान रहे। कुछ अरसे बाद किसी शख्स का एक कब्रिस्तान के पास से गुजर हुआ तो देखा बहलोल कब्रिस्तान में बैठा है। करीब जाकर पूछा, बहलोल क्या कर रहे हो? बहलोल ने कहा, बंदों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूँ। इस शख्स ने कहा, फिर क्या बना? बहलोल ने कहा कि बंदे तो मान रहे हैं लेकिन आज अल्लाह नहीं मान रहा। बहलोल से ऐसे दर्जनों वाक़ियात और दिनाई की बातें मंसूब हैं। कुछ लोग इसे किताबी बातें कहते हैं और बाद इसे रूहानियत की मिराज मानते हैं, लेकिन ये तय है कि जो बहलोल दना कह गए हैं वो पत्थर पर लकीर है। अब तक के लिए इतना ही। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, कैसी लगी आप सबको आज की ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।